ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ سماعت کریں ذکر کی فضیلت، آپ محبت سے سماعت کریں، اس لیے جس زمین پر اللہ کا ذکر کیا جاتا اس زمین پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس آبادی میں خیر و برکت ہوتی ہے، لہٰذا جس کے کان تک آواز پہنچے 5 منٹ کے لیے محبت سے آپ تمام ذرا سماعت فرما لیں۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا گیا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ مچھلیاں دریا سے پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، ایک بیٹی تھی، جو آپ مچھلی پکڑتے ہوئے اپنے بیٹی کو دے دیتے، یعنی جتنی مچھلیاں آپ پکڑتے دریا سے باہر پھینکتے تو بیٹی کو دیتے اور بیٹی کو کہتے کہ اسے تو رکھ لے، یعنی باپ مچھلیاں مار رہا تھا اور بچی اس مچھلیوں کو اکٹھے کر کر کے حضرات کہہ رہا تھا کہ رکھو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک باپ ہے ایک بیٹی ہے، باپ مچھلی مارنے والا دریا سے مار مار کے اپنے بچے کی طرف وہ پھینک رہا تھا، بچی اسے اٹھا کر اکٹھے کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، آپ سماعت فرمائیں۔ اپنے والدین سے مچھلیاں لے لے کر پھر وہ بچی رکھتی نہیں تھی، بلکہ جتنی مچھلیاں اس کے والد صاحب یعنی اس کے ابو جان دریا سے نکال کر دیتے تو فوراً وہ بچی ہاتھ میں لیتی، اس کے بعد میں پھر وہ دریا میں اس مچھلی کو ڈال دیتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، باپ مچھلیاں دیتا جاتا، بیٹی اس مچھلی کو لیتی اور پھر دریا میں ڈالتی چلی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوست، میرے عزیزوں، حضرت جب فارغ اٹھے، یعنی جب مچھلی سے فارغ ہو گئے، اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں اب اتنی ہو گئی ہیں کہ یعنی کہ ہمارے گھر کے لیے کمی نہیں پڑے گی، شاندار اچھے تعداد میں مچھلی کو پکڑ لیا ہوں اور میری بیٹی جمع کر چکی ہے۔ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں میری ضرورت سے زیادہ ہو چکی ہیں تو آپ نے مچھلی پکڑنا بند کیا اور اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا، اے بیٹی اب چلو، وہ مچھلیاں کتنی ہوئی، کہاں ہوئی؟ تو بیٹی اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ باپ نے کہا، اے ابو جان آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے والد صاحب نے کہا، بیٹی جو میں نے صبح سے لے کر اب تک کئی گھنٹوں مچھلیاں پکڑ پکڑ کے میں نے تجھے دیا، وہ مچھلیاں کیا کی؟ تو بیٹی نے کہا، اے ابو جان مجھے معاف کر دینا، آپ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر دے رہے تھے اور میں مچھلی دوبارہ دریا میں ڈالتی چلی گئی، دریا میں ڈالتی چلی گئی، دریا میں ڈالتی چلی گئی۔ باپ حیران و پریشان ہو گیا، اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھنے لگا اور بڑے غور سے باپ دیکھ رہا ہے اور کہا، اے میری بیٹی یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ مچھلیاں پکڑی تھی اور تو دریا میں ڈال دی۔ اے میری بیٹی مچھلیوں کو تم نے دریا کے اندر کیوں ڈال دیا؟ تو اللہ اکبر، بیٹی نے کہا، اے میرے ابو جان، والد گرامی، میں نے آپ کے ہی زبان سے سنا ہے کہ جو مچھلیاں، جو جانور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں، اللہ کے یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، وہی شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں، وہی مچھلی قیدی بن جاتی ہے۔ اور یہی سوچ کر اے ابو جان، میں نے جس مچھلی کو آپ پکڑ کے مجھے دیتے تو میں سمجھ جاتی کہ یہ مچھلی اللہ کے یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ ابو جان میں اسے دریا میں ڈال دیتی، پھر آپ مچھلی کو پکڑ کر دیتے، پھر مجھے خیال آتا یہ مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہے، پھر میں اسی دریا میں ڈال دیتی۔ اے ابو جان، پھر اسے آپ جو ہے دریا کے اندر آپ جو ہے پھر مچھلیاں آپ دیتے رہے، میں دریا کے اندر ڈال دیتی رہی۔ اے ابو جان، پھر آپ مچھلی پکڑ کے دیتے، میں اس مچھلی کو دریا کے اندر ڈال دیتی رہی کہ یہ مچھلی بھی اللہ کے یاد سے غافل ہے۔ اے ابو جان، جتنی مچھلیوں کو آپ نے پکڑ کر دیا ہے، ساری مچھلیوں کو میں دریا میں ڈالتی چلی گئی، اس لیے کہ ساری مچھلیاں اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل تھے۔ اے ابو جان، مجھے ڈر تھا کہیں یہ مچھلیاں کھا کر میں اور میرے گھر والے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اللہ کے یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ جو مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہے اسے کھا کر کہیں میرے گھر کے لوگ اور میں اللہ کے یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، اسی لیے ساری مچھلیوں کو میں نے دریا میں ڈالتی چلی گئی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں
باپ نیک اور پرہیزگار ہے تو بیٹی بھی نیک اور پرہیزگار ہے۔ محض میرے دوست مچھلی کو اس لیے دریا میں ڈالا، کہیں جو مچھلی اللہ کے یاد سے غافل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اس مچھلی کو کھا کر ہم بھی اللہ کے یاد سے غافل ہو جائیں۔ اے لوگوں یاد رکھو، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی ایک مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، ہم بھی اللہ کے یاد سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بلاؤں میں وہ پھنستا ہے، مصیبتوں میں وہ پھنستا ہے، بیماریوں میں وہ پھنستا ہے حضرات جو اللہ کے یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے یاد سے غافل نہ رہو اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو ترو اور تازہ رکھو۔ اس لیے دلوں کو چین چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دلوں کے اندر چین آ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں نزہۃ المجالس کے حوالے سے میں نے یہ بیان آپ تک میں پہنچایا ہوں۔ آخری بیان 1 منٹ کا آپ سن لیجیے، ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آخری بیان سماعت کریں میرے دوستو، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقتلوا الضفدع فإنه يكسر التسبیح۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت فرمائے، میڈک کو نہ مارو کہ کوئی وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تقتلوا الضفدع فإنه يكسر التسبیح۔ ترجمہ سماعت کرے، میڈک کو نہ مارو، میڈک کو نہ مارو کیونکہ وہ کثرت سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا اس کی تسبیح کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ میڈک کیا تسبیح کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ کہتا ہے سبحان المعبود فی لجج البحار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تسبیح کرتا ہے سبحان المعبود فی لجج البحار۔ ترجمہ، پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں، پاک ہے وہ معبود دریا یعنی معبود گہرے دریاؤں میں۔ میں نے یہ بیان انیس الوائزین کے حوالے سے آپ کو پہنچایا۔ اب بتاؤ میڈک جو آپ میڈک کو دیکھ رہے ہو، ہم لوگ کہتے ہیں میگھوا ہے لیکن وہ میڈک ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں تو حضرات ہم اور آپ میڈک سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے یاد سے غافل ہیں۔ اے لوگوں، دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ حضرات میں نے یہ بیان آپ تک پہنچایا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں تمام مومن مومنات کے گھروں میں عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے پوری کائنات کے مومن مومنات کے جان و مال، آل و اولاد، عزت آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلا بیان